बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: जवानी में सर के बाल सफ़ेद होना विटामिन B12 की कमी की अलामत है। सवाल: हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने किस शहर की फतह पर अपनी बेटी का अक़द उसके फातिह से करने की शर्त रखी थी? जवाब: हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने दिलेर की फतह पर अपनी बेटी का निकाह उस शहर के फातिह से करने की शर्त रखी थी। सवाल: खाना खाने के बाद कौन सी चीज़ ना धोने से घर में बरकत ख़त्म होती है? जवाब: बर्तन धोने से। सवाल: मौत के वक्त किस जगह पसीने आना मोमिन की निशानी है? जवाब: माथे पर पसीना आना मोमिन की निशानी है। सवाल: मेराज का सबूत कुरान करीम की किस आयत में है? जवाब: सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 पारा 15। तर्जुमा: पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक रातों रात ले गया, जिनको घेर रखा है हमारी बरकतों ने, ताकि इसको अपनी कुदरतों के नमूने दिखाएं। वही है सुनने वाला और देखने वाला। सवाल: क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब: जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल: सबसे पहले नमाज के औकात किस नबी ने मुकर्रर किए थे? जवाब: सबसे पहले नमाज के औकात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे। सवाल: फरिश्तों की मस्जिद किस जगह पर है? जवाब: फरिश्तों की मस्जिद 7वें आसमान पर है। सवाल: ग़ज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: ग़ज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल: शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब: शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल: अफ्तार से पहले कौन सी सूरत 3 बार पढ़ने से साला साल रिस्क की बारिश होती है? जवाब: अफ्तारी के वक्त रोज़ा अफ्तार करने से पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़कर खजूर पर दम करके खाने से इंशाअल्लाह रिस्क में इजाफा होता है, क्योंकि सूरह कौसर वैसे ही रिस्क की फरावानी के लिए मशहूर है और अफ्तारी का वक्त कबूलियत दुआ के लिए मशहूर है।
افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے کے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوال، جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب، جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال، غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب، غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو کھاتے تھے۔ سوال، آج کل کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ سوال، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال، کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ جواب، سورۃ الرحمن کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال، مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں کہاں ہے؟ جواب، مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں منا میں ہے۔ سوال، حدیث نبوی میں حافظہ تیز کرنے کے لیے کن 5 چیزوں کا ذکر ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: 1 مٹھاس کھانے سے، 2 جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، 3 مسور کی دال کھانے سے، 4 ٹھنڈی روٹی کھانے سے، 5 آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال، غزوہ حنین میں جب مسلمان کو عارضی ہزیمت اور حواس باختگی کا معاملہ درپیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک مٹھی خاک بھر کے دینے کو کہا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر اور کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب، دریائے فرات کے کنارے۔ سوال، دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب، لال بیگ۔ سوال، کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟
جواب: ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال: زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ جواب: زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں۔ سوال: سانپ کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جواب: سانپ کی طبی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب: ابی بن خلف۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکہ میں کیا چھوڑا؟ جواب: ایک سفید خچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں کے لیے صدقہ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی دے دیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے، اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ جواب: اصحاب کہف جس غار میں رہے، اس غار کا دہانہ شمال کی طرف تھا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کیا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان عبد القہار نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: موت کا فرشتہ کس نبی کا دوست ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست ہے۔ سوال: کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب: جنگ کے موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں۔ 1 یوسف، 2 یونس، 3 ہود، 4 ابراہیم، 5 محمد، 6 نوح۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ لوہار تھا۔ سوال: قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟
جواب، قرآن پاک میں یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہا گیا ہے۔ سوال، صلح حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب، صلح حدیبیہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال، کس فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب، فتح مکہ کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں؟ جواب، بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں۔ سوال، قوم سمود حضرت صالح کی ہے، بتائیے ارم والے کس نبی کی قوم ہیں؟ جواب، ارم والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہیں۔ سوال، کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب، کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال، مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب، مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال، اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب، صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے
اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1. اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔ 2. گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو۔ 3. گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا۔ 4. گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا۔ 5. گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں
تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ سوال: اویس کرنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب: اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال: کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب: عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مسلک ہے؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔
سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیے کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ سوال: جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے دو صورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں صورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ کن کی گود میں گزرا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سب سے زیادہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی گود میں گزرا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کا خطاب کس غزوہ میں ملا تھا؟ جواب: غزوہ خیبر میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قیامت تک گھومتی رہے گی؟ جواب: دنیا۔ سوال: زمین کی تلاش میں کبوتر کس پیغمبر نے بھیجا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ کہے صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟
جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیں جو کہ تبشہ کے بطن سے ہوا۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تبشہ کے بطن سے ہوئے۔ سوال: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی آواز بیٹھی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بیٹھی تھی۔ سوال: پہلی دفعہ سور پھونکے جانے پر تمام ذی روح مر جائیں گی، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ جواب: دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ سوال: محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب: صالح بن عبد الرحمن نے محمد بن قاسم سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال: کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب: اس، ذبیان، غطفان اور فرارہ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ سوال: افضل الذکر کون سا کلمہ ہے؟ جواب: افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جواب: طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ سوال: مردے کو قبر سے باہر کی کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ جواب: عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے،
کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو گھر بیٹھے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان جانے سے جو منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ باقی لوگوں میں جو یہی بات مشہور ہے کہ قبر میں موجود مردوں کو قبر پر آنے والی عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے فجر اور عصر کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔